السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سر۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا اعلان عوام کے لیے جلد خوشخبری سنانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بجلی کی قیمتوں میں کمی، خاطر خواہ کمی ہوگی، اور یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا، اور شرح سود میں بھی 1% کمی کی گئی ہے، اب 12% پر آ گئی ہے۔ اور مصدق ملک صاحب فرما رہے ہیں حکومت کے بروقت اقدامات کی وجہ سے کی شرح 4% پر آ گئی ہے۔ بڑی اہم بات ہے یہ کہ کوئی جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ضروریاں ہیں ان کی قیمتیں مزید اوپر جا رہی ہیں، اور یہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ شرح جو ہے مہنگائی کی وہ 4% پر آ گئی ہے، اور اس سے بھی نیچے جائے گی، یعنی کہ 4% رہ گئی ہے اور 2-4 مہینے میں غالباً 0 پر آ جائے گی۔ یعنی کہ مہنگائی پہلی بار ایسا ہوگا اگر اس طرح ہو جائے تو۔ لیکن صورتحال ملک میں، جبکہ سیاسی اگر میں بات کروں آپ سے، تو مذاکرات کا چوتھا دور 28 کا کہا گیا ہے جنوری کو، اور یعنی کہ کل ہوگا، لیکن اس میں پہلے ہی PTI اعلان کر چکی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ حکومت نے کہا کہ ہمارا موقف تو سنتے جائیے، آپ نے سنا ہی نہیں، اور کوئی بیچ کی راہ بھی نکالی جا سکتی ہے۔ اب کیا بیچ کی راہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حضرت طارق صاحب نے کہا کہ کمیٹی بنا دی جائے، یہ بھی سوچا جا رہا ہے، کیونکہ شبلی فراز صاحب دور کی کوڑی لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے بائیک آؤٹ کی وجہ جو ہے وہ ہے حکومت کی بدنیتی، جس کی وجہ سے ہم بائیک آؤٹ پر مجبور ہوئے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ کیونکہ KPK میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان بشریٰ بی وی سزا کے خلاف اپیلیں بھی دائر کر دی گئی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ صورتحال حکومت کے لیے ویسے تو بڑی گمبھیر ہے، گو کہ ان کے وزراء تو چاروں طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم امن کی اور چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب بھی موجود ہیں، راشد ہاشمی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما UK سے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ہیں۔ آپ تینوں کو بہت شکریہ۔ نقوی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا، اور جو کل چوتھا دور ہونا ہے، یہ فائنل فیصلہ ہے آپ لوگوں کا کہ کل شریک نہیں ہوں گے، یا اس سے پہلے جس طرح کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن گیا تو ٹھیک ہے، ادروائز بات نہیں ہوگی؟ کیوں؟ لیکن بیچ میں خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ جی مذاکراتی کمیٹی سے اگر ملاقات کرا دی جائے ان کی تو بھی شاید کوئی حل نکل سکتا ہے اس کا۔ دیکھیے میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک بات عرض تھی کہ یہ ہماری پری کنڈیشن ہے کہ جو خان صاحب نے باتیں کی تھیں کہ جی ایک تو یہ کہ دونوں 9 مئی اور 26 مئی کی انکوائری کی جائے۔ بڑی کامن سینس کی بات ہے، اگر کسی کو کوئی چیز چھپانی نہیں ہے تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جتنے چارجز PTI کے اوپر لگائے گئے ہیں کہ 9 مئی ہم نے کی ہے، اور کوئی اور انوالو نہیں ہے، اور کوئی اس کے پیچھے سازش نہیں ہے، تو ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے اپارچونٹی کو، کہ سینئر موسٹ 3 ججز کو کہہ رہے ہیں ہم کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز ہم بھی اپنی چیزیں ویڈیوز رکھ دیں گے، وہ بھی رکھ دیں، اور یہ بتا دیں، ثابت ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ پلان سازش کی تھی یا نااہلی تھی لوگوں کی اور لا انفورسنگ ایجنسی کے، وہ ناکام رہے۔ کیا اس کے اندر اشتعال دینے والے کون لوگ تھے، اور یا کسی نے سازش کر کے یہ کام خود کیا ہے؟ They should have welcomed it۔ اس پہ بھی پیچھے ہٹ رہے۔ 26 نومبر کو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لحاظ سے تو گولی چلی ہی نہیں۔ PTI کہہ رہی ہے 16 آدمی مر گئے، 43 مسنگ ہے، اور اتنی گولی چلی کہ زندگی میں اتنی آنسو گیس اور گولیوں کی آواز ہم نے سنی نہیں۔ لگتا تھا کہ پاکستان ہندوستان کے محاذ سے بھی زیادہ تڑا تڑ گولیاں چل رہی تھیں۔ تو اس پہ جب اتنا بڑا کھلا جھوٹ ہم بول رہے ہیں، اور یہ تو سچے لوگ ہیں، یہ کبھی جھوٹ کوئی بولتے ہیں، تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کرائیں انکوائری، بتائیں کہ وہ جو گاڑیاں جلاتے ہوئے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، وہ ہم نے ڈاکٹرڈ ویڈیوز بنائی ہیں، لائیں وہ ریکارڈ پولی کلینک کا کہ اس رات تو کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہوا، وہاں گولی چلی کب تھی، سارے مریض جو ہیں جتنے لوگ اس علاقے میں رہتے سب سے گواہیاں دلوائیں کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں PTI والے، گولی کیا وہاں تو پھل جھڑی بھی نہیں چلی تھی۔ تو یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ بھی نہیں تیار، یہ بھی نہیں ماننے کو تیار کہ آپ دیکھیں دوسرا مطالبہ کیا تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ بیجا قسم کے کیسز بنا کے بیلوں میں رکاوٹ نہ بنے، جو جب سارے لوگوں کو مل جاتی ہے بیل،
اور وہ نکلنے لگتے ہیں، بری ہونے لگتے ہیں یا کیس وڈرا ہونے لگتا ہے، تو آپ 2 نئے کیسز کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ تو ابھی نہیں نکل سکتے. نقوی صاحب اور یہ نقوی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ویسے تو اس پہ کوئی اعتراض حکومت کو ہونا نہیں چاہیے تھا. کوئی بھی شخص وہ کہے کہ جی کمیشن بنا دیں، اگر ہاتھ پاؤں تمام چیزیں کہیں بھی انوالو نہیں ہے تو ظاہر فوراً کہے گا جی بنا دیں، اچھی بات ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے تاکہ آپ کی بات جو ہے جھوٹی ثابت ہو جائے. لیکن حکومت نہیں بنا رہی. اب وہ یہ کمیٹی کی جو بات کر رہے ہیں نقوی صاحب، تو اس پہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کمیشن نہیں، شاید کمیٹی کی طرف بات ہو سکتی ہے، کمیٹی بنا دیں ہم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کسی نام سے بھی کسی چیز کو پکارے. بات یہ ہے کہ انکوائری ہے. انکوائری کسی سے؟ ان لوگوں سے جو نیوٹرل ہیں. آپ اسے کمیشن کے بجائے کمیٹی کہہ دیں، اس کو آپ کوئی اور نام دے دیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیجئے، ایک جوڈیشل میٹنگ، انکوائری. چلیے کمیشن برا لگتا ہے، انکوائری کا لفظ استعمال کر لے. یہ جو ہم پہ الزام لگا ہے کہ ہم جنہی نے اپنی 29 سالہ ایگزسٹنس میں، جس میں ہزاروں جلسے کیے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن پارٹی ہیں، ایک دم 9 مئی کو ہمارا سر گھوم جاتا ہے اور ہم جو ہے جلاؤ گراؤ اور سب پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد بھی 9 مئی کے بعد بھی کتنی دفعہ جلسے ہوئے ہیں. لاہور کا جلسہ ہم نے کون سی جلاؤ گھراؤ کیا، سنجانی کا جلسہ ہوا کون سا کیا، سوابی میں ہوا کون سا کیا، یعنی صاحب کا ریکارڈ یہ بات جی 50 چلتے کیے. تو یہ تو ایک ایسا بات کر دی، ایک کر دی. میں سر اس اور پہ میڈیا نقوی صاحب توقف کیجیے گا، دوبارہ میں آتا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لوں، کیونکہ کمیٹی میں ظاہر ان کے لوگ بھی شامل ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب، اب تک ظاہر تو صرف بیچ میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد اب 28 جنوری شروع ہو جائے گا، اور جہاں جواب دینا ہے، اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے جواب سن کر جائیے گا، پہلے کیوں آپ نے منع کر دیا؟ تو سر جواب میں کوئی اس طرح کی بات ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی، تاکہ پھر یہ واپس آ کر مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، اور یہ جو ایک کہا جا رہا ہے سیاسی عدم استحکام، تاکہ یہ اس طرح کی باتیں تو ہیں نہیں جو پوری نہ کی جا سکیں؟ جی حسن مرتضیٰ صاحب. راشد عاصم صاحب آپ بھی ساتھ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کی؟ سر قباحت کیا ہے؟ یہ کوئی ایسے مطالبات تو نہیں ہے؟ چلیں اسیران کی، اب تو اسیران بھی خیر تسلیم نہیں کر رہے، اسیران بھی کوئی نہیں پی ٹی آئی کے، نہ 9 مئی مان رہے ہیں، نہ 26 نومبر کو حکومت ماننے کو تیار ہے، اسیران بھی نہیں مان رہے. تو سر پھر مذاکرات کے لیے پھر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے کیوں؟ دیکھیں جی، فردوس نقوی صاحب کا میں بات کا جواب دیتا چلوں. میرے لیے محترم ہیں، عمر میں بھی زیادہ ہیں. پہلی تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے، ان کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی جو پرتشدد جو ہے وہ مظاہرے یا حملے نہیں کیے. تو میرا سوال یہ ہے، جو پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا وہاں پہ 2013-14 کے دھرنوں میں، جو پارلیمنٹ کو انہوں نے جہاں پہ وہاں پہ انہوں نے گھراؤ جلاؤ کیا تھا، تو وہ کیا جنات تھے؟ یہ لوگ نہیں تھے. ان لوگوں نے بڑے فخر سے ان چیزوں کو یہ لوگ بیان کرتے رہے ہیں. اور ایون کہ 9 مئی کو اگر آپ دیکھیں، وہاں پہ جو ڈنڈوں کے اوپر جو کور کمانڈر کی جو پینٹیں لٹکائی گئی ہیں، وہ حسان نیازی عمران خان کے بھانجے تھے، وہ کوئی اور بندہ نہیں تھا. اور اس کی ویڈیو کلپس سارے موجود ہیں. کمیشن تو اس چیزوں پہ بنایا جاتا ہے نا جس کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی ہو یا کلیئرٹی نہ ہو. یہاں پہ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، ان کے ساتھ فوٹیج بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی مور لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں سے فریج میں سے 85 لوگوں کو جن کو سزائیں ہوئی ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں جی، 9 مئی کے میں حوالے سے بات کر رہا ہوں. کمیشن کس چیز کا بنانا ہے؟ وہاں پہ آج کل سائنسی دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. یہ کوئی 1971 کا یا جنگ یا 65 کا زمانہ تو نہیں یہ کہہ رہے کہ انڈیا نے حملہ کر دیا. ہر بندہ موبائل فون لے کے گھوم رہا ہے. اگر وہاں پہ گولیاں چلی ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ لگی تھی، تو یہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. وہ کدھر ہے فوٹیجز؟ وہ کدھر کیوں نہیں آتی وہ لوگ؟ ہاں جی مجھے بتائیں نا کہ ساری موبائل والی فوٹیج تو پھر بہت ساری آئی ہوئی نا. پھر وہ کہیں گے تسلیم کریں ان کو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو نہیں. نقوی صاحب کو بتائیں کہ یہ سائنسی دور ہے، یہ کوئی 33-10 والا دور نہیں ہے.
تو نہیں مطلب سائنسی ہے دور تو وہ کہ بھی مان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سائنسی دور ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کمیشن بنا دیں گے تو آپ کی بات رہے گی نہ ان کی رہے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھائی ہو جائے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے سوال پوچھ لوں، بھائی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج علاقے کی کیوں غائب ہو گئی؟ جی ہاشمی صاحب ساتھ نقوی ساتھ صاحب بتاتے بھی رہیے اب آپ۔ نقوی صاحب جواب لیتے جائیے گا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز گم نہیں، وہ فیس بک پہ گم ہوئی ہیں، حالانکہ جن جن لوگوں نہیں کو سر، سزا وہ دی گئی ہے جن کو ریگولر جتنے کیمراز ہیں ان کی کنٹینیوس سی ٹی وی فوٹیج وتھ ٹائم نہیں اویلیبل۔ نقوی صاحب آپ نے سوال پوچھا تو جواب بھی تو لینا چاہیں۔ اس علاقے میں پولیس کیوں اچھا نہیں میں تھی؟ سر وہ میں ذرا سوال لیتے ایک منٹ، جائیے، حسن مرتضیٰ بھائی جی صاحب میں کو وہی کہہ رہا موقع، ہوں۔ حسن مرتضیٰ صاحب کا پہلے آواز شاید نہیں جا رہی تھی۔ حسن مرتضیٰ صاحب آپ نے بھی آپ سے شاید آواز نہیں جا رہی تھی سر، آپ کے پارٹی کے لوگ بھی کمیٹی میں موجود ہیں، کل جو میٹنگ ہونی ہے اس حوالے سے سر کیا اب پی ٹی آئی والوں نے تو منع کیا، یونیورسٹی کمیشن نہیں بنا رہے تو وہ نہیں بیٹھیں گے، تو پھر معاملہ آگے چلے گا کس طرح؟ دیکھیں جی، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ چلتا نظر نہیں آتا۔ ایک این آر او ہے، آپ نے بھیک بھی مانگنی ہے اور ہاتھ بھی پیچھے چھپا کے رکھنا ہے، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے این آر او کرنا ہے تو آپ سیدھا سیدھا ان سے این آر او کی بات کریں۔ آپ مذاکرات کی آڑ میں این آر او کرنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے، اس طرح کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ مذاکرات نہیں چل سکتے۔ اچھا اس کی حسن مرتضیٰ صاحب وجہ کیا ہے؟ یہ جو مطالبات ہیں کیا مطلب اس طرح کے ہیں جس پر بات ہو ہی نہیں سکتی؟ دیکھیں وجہ سمپل سی ہے کہ اس وقت ملک جن کرائسس سے گزر رہا ہے، اگر تو مذاکرات کرنے ہیں تو اس حوالے سے کیے جائے۔ یہ کون سی چیز ہے کہ تمام مذاکرات کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دو؟ بھئی کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے ٹرائل ہونا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو عدالت چھوڑتی ہے تو ان کو بالکل گھر جانا چاہیے، اور اگر عدالت انہیں نہیں سمجھتی کہ وہ بے گناہ ہے اور وہ انہیں سزا کرتی ہے، جیسے کہ وہ اب سزا یافتہ ہے، وہ بحال رکھتی ہے اپیل میں، تو مذاکرات کی ضرورت کیا ہے؟ کس طرح حکومت ان کو چھوڑ سکتی ہے؟ اچھا ان کی جو شرط ہے حسن مرتضیٰ صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسیران اور رہائی تو بعد میں جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی اور 26 نومبر پر۔ کمیشن بنتے رہتے ہیں جی، کمیشن بننا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ ایک عدالت میں میٹر آلریڈی موجود ہے، اس کے لیے ایک اور کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کمیشن بھی تو جو ہے وہ بھی تو عدالت کا رول ہی ادا کرے گی نا، کہ سارے وہ کس کس کا کیا رول ہے۔ اب سارا رول تو سامنے پڑے ہوئے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ بھی پکڑو گے تو ایسا ری ایکشن ہی آئے گا۔ یہ ساری چیزیں پھر ان کے سارے لیڈرشپ، ان کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے وہ ساری کہہ رہی ہے کہ فلاں جگہ چلو، فلاں جگہ چلو، ویڈیوز موجود ہے۔ اب اس میں کون سے کمیشن کی ضرورت ہے؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی نہ 26 نومبر پہ ضرورت ہے نہ 9 مئی پہ سزائیں ہو چکی۔ میرا نہیں خیال جی 26 نومبر کو دن دہاڑے جو سری نگر ہائی وے پہ ہوا ہے، وہ سوری ادھر ڈی چوک پر، ڈی چوک والے روڈ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طریقے سے رینجرز والے مارے گئے، جس طریقے سے پولیس والے مارے گئے، زخمی ہوئے، کس چیز کے اور یہ کمیشن سر کی کیا یہ ضرورت ہے؟ پولیس والے، پولیس اور رینجرز والے جو بن بھی جائے کمیشن تو کوئی قانون دان ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، کہ عدالتوں میں بھی میٹرز چل رہے ہیں اور اب نیا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ کمیشن بنا دیں۔ سر یہ جو پولیس والے اور رینجرز والے جو شہید ہوئے، یہ تو آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا کیا لوگوں نے کیا ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ جو مارے گئے یا زخمی ہوئے، میں نے پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا، میں نے کہا جس نے بھی مارا ہے، ویڈیوز موجود ہے نا، ایک ویڈیو ایویڈنس جو موجود ہے تو میرا خیال ہے وہ کافی ہے۔ اب اس پہ کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت دیکھ لے گی کہ یہ کوئی فیک ویڈیو ہے یا یہ اور عدالت اور حسن مرتضیٰ صاحب اور عدالت یہ بھی دیکھ لے گی کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں جو مرے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی کس نے مارا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل وہ بھی عدالت ہی دیکھے۔
اچھا، عدالتوں پہ اس کا مطلب ہے نقوی صاحب کیا اعتماد نہیں ہے، وجہ یہ ہے؟ جی مجھے نہیں پتا کہ یہ ملٹری کورٹس میں کیوں ٹرائل کی گئی سویلینز کی. دوسرے یہ کہ اگر عدالتوں سے ہی ثبوت لینا تھا تو یہ کمیشن تو اگلے دن ہی بنا دینا چاہیے. اس کے پی ٹی آئی بھی تو کچھ چیزیں کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی تو وہ ویڈیوز دکھا رہی ہے جس کے اندر کوئی لوگ اتر رہے ہیں ڈالوں سے، ٹرکوں سے، جو پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نظر آ رہے. ہمارے لحاظ سے یہ جتنی جگہیں ہیں اس کے اندر اتنے آرام سے انٹری تو عام دنوں میں بھی نہیں ہوتی، خاص طور پہ اس کے اوپر کہ جب شہر کے اندر ایک پروٹیسٹ ہو رہی ہو، وہ الرٹ پہ ہی نہیں ہے. اور بات بھی یہ صحیح ہے کہ خان صاحب کو پکڑا رینجرز نے، غصہ بھی کس پہ آئے گا؟ انہی پہ آئے گا جو فوجی اداروں کے نیچے کام کر رہے ہیں. عوام کا غصہ اسی پہ آئے گا. تو وہ اگر آئیں گے اور پرامن احتجاج کرنا کسی جگہ بھی اجازت ہے، آئین اجازت دیتا ہے، توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں دیتا، جلاؤ کی نہیں دیتا، اندر جا کے تباہی کرنے کی نہیں کرتا. لیکن انسٹیگیٹرز کو پکڑنا ہے نا، یہی تو بات کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سازش بنائی تھی پی ٹی آئی نے. ایک ہے موب مینٹیلٹی ٹیک اوور کرتی تھی اور ایک یہ کہ سازش بنائی تھی. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہم تو اس سے زیادہ بڑا چارج لگا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ تو کام ایجنسیوں نے خود کرایا ہے. سر ایجنسیوں کا نام لے رہے ہیں آپ کہ انہوں نے کرایا؟ ہم سے جی ایجنسیوں کا نام لے رہے ہیں آپ کہ انہوں نے کرایا یہ؟ جی ان کے لوگ تھے، وہ سازش ادھر سے آئی ہے. اسی لیے تو انکوائری نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے تو یہ ہماری میٹنگ نہیں کرا سکتے. ہم بار بار کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف فائدہ اٹھا سکتے ہیں فارم 47 کا، اور کچھ نہیں کر سکتے. حسن مرزا صاحب یہ تو دیکھیے انہوں نے تو کھل کے بتا دیا ہے کہ جی وہ لوگ ملوث ہیں اس میں. فارم 47 میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. اس کے سارے آروز نے سارے لوگوں کو، سارے کینڈیڈیٹ موجود تھے، کسی ایک کینڈیڈیٹ کو بھی باہر نکالا تھا. حسن مرزا صاحب آپ دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ تو فریق ہے، یہ تو بالکل الزام لگا سکتے ہیں، حق بجانے دیں جی. سر تو پھر حل نہیں نکلے گا نا. یہ الزام لگائیں گے، آپ کہیں گے کہ جی عدالتوں میں آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دیں تاکہ ہماری بات بھی ختم ہو جائے گی. ارے بھائی میری بات مکمل تو کرنے دے. دیکھیں کسی نہ کسی جگہ پہ اس ملک کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے کہ یہ بھی ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ جی 2014 کا الیکشن کس طرح کیا تھا، 2018 کو آرو کس طرح ہوا تھا. یہ سارے الزام ایک ہی طرف جائیں گے. وہ جو مداخلت کرتے ہیں سیاست میں، جو ان کا کام نہیں ہے. اچھا اس وقت سر یہ ایک اجازت دیجیے گا میں حسن مرزا سے پوچھ لوں. حسن مرزا صاحب اس وقت بھی مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سوری دوبارہ کیجیے گا سر. اس وقت بھی اداروں کی مداخلت ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ادارے کو فریق بنا لیا، ایک ادارے کو ٹارگٹ کر لیا، تو کیا وہ رسپونڈ نہیں کریں گے؟ اب یہ کہنا جی کہ ہم گالی بھی دیتے رہے، ہم تھپڑ بھی مارتے رہے، ہم سارا کچھ کرتے رہے، اگلوں کے گھروں تک، پتلونوں تک پہنچتے رہے، اور وہ ہمیں رسپونڈ بھی نہ کریں، یہ کس طرح ممکن ہے جی؟ یقیناً وہ بھی کرتے ہوں گے. جی نقوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں رسپونڈ تو پھر ظاہر ہے. جواب دے دو. جی جواب دے دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جب اتنا کچھ کریں گے آپ تو رسپونڈ تو ہوگا سامنے سے بھی. یہ بات یہی ہے کہ اگر یہی بات ہے تو جنگل کا قانون ہے. وہ ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انٹرویو دے دے اس کو معاف، اور جو انٹرویو نہ دے اس کو تباہ کر دو، پیس کے رکھ دو. یہ انصاف نہیں کہ ہاں جنہوں نے پریس کانفرنس کی حسن مرزا صاحب یہ تو سوال رہے گا. نہیں یہ انصاف ہے اس دور کا. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو سب کو پکڑو. جس نے انٹرویو دے دیا وہ فارغ. کمال کی بات ہے. یہ تو سوال پوچھیں گے. حسن مرزا صاحب اس کا کوئی جواب ہے کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی، وہ اندلیب عباس ہو، وہ چاہے فواد چودھری ہو، وہ دیگر لوگ ہو، وہ پھر اب سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، اس وقت کہتے تھے
کہ یہ جو پریس کانفرنس والے ہیں یہ شہزاد اکبر اس کو چودھری نہ بنواؤ, یہ چودھری نہیں ہے, بلا ہے, بلا جب ٹائم لگے گا سارا دودھ پی جائے گا, اس بلے کو نہ پالو. اس فواد چودھری کا ہم انہیں اس وقت کہتے تھے کہ یہ سارا جہان پھر کے آیا ہے, یہ آپ کو خراب کرے گا. آپ نہ ان کے کہنے پہ پریس کانفرنسز کراؤ, نہ بڑھ کے مارو, نہ اس طرح کرو, قانون کے مطابق چیزوں کو چلنے دو. ہم عدالتوں کو بھی فیس کریں گے, ہم اداروں کو بھی فیس کریں گے. ہم کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ماورائے آئین اور قانون کوئی ریلیف نہیں لیں گے. یہ کہتے تھے نہیں, لسٹ جاری کرتے تھے کہ ہفتے کے اندر اندر یہ لوگ گرفتار ہوں گے, یہ شیخ رشید, یہ شہزاد اکبر, یہ فواد چودھری, یہ 5-6 کا ٹولہ تھا جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی تھی. آج اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی ہم سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اگر اس وقت قانون کے مطابق ہوتا. آج آپ مطالبہ کرتے ہیں, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے اور آگے بڑھنی چاہیے. تو اس کا آخر ایک نہ ایک دن یہ ساری چیزیں تو ختم ہونی ہے, کیوں سر نہ یہ انہیں ابھی ختم کر دیا جائے. تو یہ کیا مکافات عمل کہیں اس کو, یا اس وقت آئین اور سے محاورہ ہو رہا تھا اب بھی ہو رہا ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں جی کہ اس وقت بھی اگر تھا تو غلط تھا, اس وقت بھی اگر ہے تو غلط ہے. نہیں ہونا چاہیے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو والی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں یہ عدالت ہماری فیور میں بات کر رہی ہے, فیصلہ دے رہی ہے تو جج اچھے ہیں, اگر ہمارے خلاف دے رہی ہے تو جج غلط ہے. آج انہیں یہ چیز تسلیم کرنی چاہیے. خان صاحب کو عدالت نے سزا دی ہے نا, غلط دی ہوگی, میں نہیں کہتا کہ صحیح دی ہوگی, غلط ہوگی. اس کے لیے ان کے پاس ریمیڈی بچتی ہے, یہ جائیں عدالت میں اپیل کریں اور اپنی سزا معاف کروائیں, یا اس میں سے بری ہوں, یا جو بھی کرنا ہے. عدالتیں جب موجود ہیں تو ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. اب جگہ جگہ پہ ہم یہی ایک بات لے کے بیٹھے رہے ہیں جی کہ ڈی چوک پہ بندے مر گئے, فلاں ہو گیا. یہ بھائی آپ پرچہ درج کروائیں, آپ درخواست دیں, کسی عدالت میں دیں, آپ کسی ادارے کے پاس جائیں نا یار, یہ ہمارے لوگ مسنگ پرسن ہیں, یہ ڈیڈ باڈیز ہیں, یہ مل نہیں رہی, یہ کریں. یقیناً آپ کا حق ہے, یہ ملک ہے, یہ کوئی جنگل تھوڑی ہے کہ یہاں پہ بندے مار دو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لیکن مدعی تو بنو. ہمارے مرتے رہے ہیں نا, ہمارے مرتے رہے ہیں تو ہم لاشیں اٹھا کے تو پھرتے رہے ہیں. چاہے جنرل ضیاء الحق تھا, جنرل ضیاء الحق سے زیادہ خراب حالات اب نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق اس ملک کا سب سے بدترین آمر تھا. اس کے دور میں پھانسیاں بھی سرے عام پھانسیاں لگتی رہی, ہمارے لوگوں کو سرے عام پھانسیاں دیتے رہے, کوڑے مارتے رہے. لیکن ہم چیخو پکار تو کرتے تھے. یہ کہتے ہیں جی, کوئی کہتا ہے 278 بندے مر گئے, کوئی کہتا ہے جی ہمارے 11 بندے مرے ہیں. اب ان کا اپنا تضاد اتنا ہے, اس میں کیا ریلیف ملے گا ان کو, عدالتوں سے بھی کیا ملے گا. نقوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے دور میں بھی آپ یہ کچھ کرتے رہے, اب اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی درست نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اچھا ہو رہا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس وقت بھی ہوا ہے تو برا ہوا ہے, اور آج بھی ہو رہا ہے تو برا ہو رہا ہے. لیکن اس وقت آپ لوگوں نے سزائیں بھگتی ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں عدالتوں سے ریلیف ملا آپ لوگوں کو, کوئی ہمارا ڈیل نہیں بھی لینا ہے یا نقوی صاحب ڈیل نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں آپ تو انارو مانگ رہے ہیں سیدھا. ہم نے تو کوئی ڈیل نہیں کی. 11 سال جیل بھوگنے والے ڈیل کرتے ہیں, پھانسیوں پہ جھولنے والے ڈیل کرتے ہیں, سڑکوں پہ اسیسینیٹ ہونے والے ڈیل کرتے ہیں. ایک لاش مل گئی نا آپ کو نقوی صاحب, ایک لاش. آپ نے اس ملک میں نہیں ٹکنا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے فرار ہو جائیں گے؟ سر فرار کہاں ہوں گے, انہوں نے سیاست کا نام نہیں لینا. ہمارے ہزاروں کارکن مرے ہیں, ہماری ساری قیادت جو ہے وہ شہید ہوئی ہے, ساری قیادت شہید ہوئی ہے, سارے کارکن شہید ہوئے ہیں, اور ہم پھر بھی یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں NRO. اور انہوں نے میں راشد ہاشمی صاحب آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, لیکن فردوس شمی سے کوئکلی پوچھ لوں. نقوی صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے
یہ بات تو درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی تو ظاہر ہے ایک تاریخ رہی ہے قیادت کی، شہادتوں کی. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مقافات عمل بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آج بھی درست نہیں ہو رہا تو اس وقت بھی درست نہیں ہوا. جی دیکھیے، میں اگر اسی قسم کی باتیں کرنی شروع کر دوں جو میرے بھائی مرتضیٰ میرے برادر کر رہے ہیں، تو میں بھی کہہ دوں گا کہ کسی ان کے لیڈر نے مرتضیٰ بھٹو کو مروایا، پرائم منسٹر ان کی تھی، پرائم منسٹر کا بھائی تھا، مارا بھی پولیس سے، آج تک پکڑا نہیں گیا، تو اس کے لحاظ سے قاتل کون؟ اسی طریقے سے میں ان سے کہوں کہ جی انہی نے کیا کیا نہیں کیا، ہوائی جہاز اغوا کرائے، یہ کیے وہ کیے، تو ذمہ دار کون؟ ٹیپو ان کی پارٹی تھا یا نہیں تھا؟ میں ان کے باقی کارنامے بھی گنوا سکتا ہوں، اس سے پہلے جنہوں نے کہا وہ تاریخ، لیکن یہ ایشو ہی نہیں ہے. میں تو آؤٹ رائٹ ڈینائی کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ دکھائیں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو لیڈ کرتے ہوئے. میں تو مرحوم طارق صاحب کی تصویریں دکھا سکتا ہوں، اور لیڈروں کی دکھا سکتا ہوں جو سپریم کورٹ میں گھسے تھے. یہ تو کوئی نہیں دکھا سکتے. یہ ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ وہ ہمارے نہیں لوگ تھے، طاہر القادری کے گئے. ابھی بھی جو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم واحد لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ کرے، انکوائری کرے، ہم سامنے ہیں. ان کا تو انصاف کا پیمانہ ہی غلط ہے. جو آدمی انٹرویو دے دے وہ معاف، جو نہیں کرے وہ ٹھیک ہے. یہاں تو $10 ملین کی انکوائری کروا دی یونائٹڈ نیشن سے، تب بھی بے نظیر کے قاتلوں کا نام نہیں آ سکا. یہ بھی نہیں بتا سکے کہ پانی کے پھیر کے سارے ثبوت کس نے دھلوا دیے تھے. جو باقی $15 ملین کی ایک انکوائری ہو رہی تھی جس پہ کوٹیکلا کو سزا ہو گئی، اس کے کاغذات کدھر ہیں؟ اس کا حساب دے دیں. صدارتی حکم آیا تھا. سر جی کافی لمبا ہو گیا. پیدا کر دیں. یہ تو سب الزام پر الزام ہو جائے گا. راشد ہاشمی صاحب، یہ چونکہ بات وہی ہو رہی ہے کہ ہوگا کیا، اس پہ تھوڑا سا میں یہی کہہ رہا ہوں جس وقت کی چاہے انکوائری کرے. دونوں طرف سے الزامات ہوں گے نا. میں ہاشمی صاحب سے ہی پوچھ لوں کہ حکومت میں ظاہر ہے آپ تو کہیں گے ہم تو حکومت کے تعدی ضرور ہیں. جی ہاشمی صاحب. جی میں سر دیکھیں جی، نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی وی پہ حملہ انہوں نے نہیں کیا تھا. ساری دنیا نے سوائے ان کے میرے خیال میں عمران خان اور اس دہشت گرد عارف نقوی کی کال سنی ہے جس میں وہ مبارکبادیں موصول کر رہے تھے کہ پی ٹی وی میں ہمارے کارکن گھس گئے ہیں. اعتراف کر رہا ہے، وہ اعترافی کال ہے، ساری دنیا نے وہ سنی ہے. یہ تو پتہ نہیں ہے بھائی جان، عارف الوی ہے. آپ کو عارف الوی کی، سوری میرے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، سوری معذرت کرتا ہوں. میں آپ کو درست کر دیتا ہوں نا. نہیں معذرت کرتا ہوں، سلپ آف ٹنگ ہو گیا. نقوی صاحب جیسے آپ کے فیکٹ رائٹ ہیں اسی لحاظ سے میں بتا رہا ہوں. نقوی صاحب سلپ آف ٹنگ ہو گیا، کوئی پھانسی کی سزا نہیں ہو جاتی. عارف الوی چلیں یہ مان رہے ہیں، عارف الوی میرے منہ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا. اچھا دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایجنسیوں نے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے حملے کیے ہیں 9 مئی کے اوپر. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ایجنسیوں نے حملے کیے ہیں تو یہ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ ان کی بات درست ہے. تو عمران خان تو شروع سے ہی اپنے کارکنوں کو پہلے گھساتا ہے، بعد میں انہیں ڈسون کرتا ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو چلتی ٹرین کے آگے پھینکنے والی مثال ہے یہ. اور بعد میں ڈسون کرنے کے بعد اگر ایجنسیوں نے وہاں پہ حملے کیے ہیں تو جن لوگوں کو سزائیں مل رہی ہیں وہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں. کیمروں میں وہی لوگ پکڑے گئے ہیں کہ جو مور لے کے جو بھاگ رہا تھا وہ ایجنسی ہی کا کوئی بندہ ہوگا نا. پھر جو جس نے سالن وہاں سے فری سے نکالا وہ کوئی ایجنسی کا ہی بندہ ہوگا نا بقول نقوی صاحب کے. تو اگر وہ ان کو سزائیں مل رہی ہیں 5-5 سال کی، 10-10 سال کی، انہیں تو کہنا چاہیے 10 کی جگہ انہیں 20 سال کی سزا دیں، 25 سال کی سزا دیں. یہ جو اب آگے شروع ہو گئے ہیں کہ لو جی ہمارے کارکن پکڑے جا رہے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں سزا نہیں، وہ ملٹری کورٹس پہ وہ تو بات کر رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے نہیں ہونی چاہیے تھی، ان عدالتوں میں لے کر آتے ہیں. جس بندے کو سزا ملی ہے نا اس کی ساتھ انہوں نے تصویر اور ویڈیو بھی لگائی ہے کہ یہ اس موقع پہ یہ کارروائی ڈال رہا تھا اور یہ اس کو ڈسون کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اگر یہ ان کے لوگ نہیں ہے تو پھر یہ کس چیز کے اوپر چیخو پکار کرنے کہ ان کے بندوں کو سزائیں دی ہیں؟ وہ تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں بقول ان کے. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا. آج کا جو ٹاپک ہونا چاہیے تھا نا میرے خیال میں، اوبویسلی آپ کا پروگرام ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ جو خفیہ معاہدہ سامنے آیا ہے جس میں یہ لوگ شہزاد اکبر اور وہ چور عمران خان سرٹیفائڈ چور جو کہتا تھا کہ ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، این سی اے اور ملک ریاض کے درمیان ڈائریکٹ معاہدہ ہے. نہیں لیکن اس میں دیکھیں اگر اس طرف آپ آ رہے ہیں تو ہاشمی صاحب این سی اے کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا. این سی اے معاہدے کا متن حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں کیا گیا. مطلب ساری چیزیں پیش کرنی چاہیے تھی نا وہاں. اب یہ تو آج ظاہر اپیل کر دی انہوں نے، میں اس لیے بات نہیں کر رہا، میں نے اپیل کی ہے. اب ظاہر کیس آگے چلے گا
اور اس میں نہیں وہ تو دیکھیں لیکن بلیک اینڈ وائٹ اس میں وقت وہ جو چیزیں صورتحال ہے جو مذاکرات میں نے اس لیے ذکر NCA کیا نے تھا، تو رقم آصف مرزا واپس صاحب کی ہے سے نا. میں نے پوچھا کہ بھئی مذاکرات کا پھر حل اب کل آپ کی پارٹی ظاہر 28 تاریخ دی ہوئی ہے، اجلاس ہوگا، پی ٹی آئی شریک نہیں ہوگی، ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ کہتے ہیں جی مذاکرات آپ نے شروع کیے تھے، پی ٹی آئی بھی رضامند ہوئی تھی، تو اب کیا سیاسی عدم استحکام اس طرح لے کر چلیں گے ساتھ ساتھ آپ؟ جی این سی اے کو کس طرح سے شامل کر رہے ہیں آپ؟ این سی اے نے تو رقم واپس کی ہے، اور جس اکاؤنٹوں کو انہوں نے شہزاد اکبر اور عمران خان وغیرہ نے لکھ کے اور سائن کر کے دیا ہے، ان اکاؤنٹوں میں جو رقم واپس آئی ہے ان کو کیا آپ نے شامل تفتیش کرنا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کی چوریاں ہیں جس میں انہوں نے کک بیکس لیے ہیں، جس میں ان لوگوں نے شہزاد اکبر نے ملک ریاض کے ساتھ جو کئی متعدد جو ہیں لندن کے چکر لگائے ہیں، صرف اگست 2018 اور دسمبر کیبنٹ 2019 کے کو درمیان جس سے منظوری لی تھی کیبنٹ سے، کابینہ سے، ان کو کتنے لوگوں کو پکڑا آپ نے؟ کابینہ کو کیا جن لوگوں نے منظوریاں لی ہیں ان کو یہ سارے شریک جرم نہیں ہوئے؟ وہ شریک مجرم کس طرح باندھ لفافے میں منظوری لی ہے وہ تو سارے اعتراف کر رہے ہیں. شری مزاری نے کہا مجھے نہیں پتا، فواد چودھری نے کہا مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا اس کا کیا سے کہتے ہیں، فیصل ووڈا، اس کے بعد شیخ رشید، ان لوگوں کے اعترافات ہیں، مطلب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ باندھ لفافے میں ہمارے سے کیا منظوری لی جا رہی ہے. اور یہ شہزاد اکبر جو آگے سے کہتا ہے کہ لو جی ملکی جو مفادات کے لیے ہم لوگ بغیر پڑھے انہوں نے سائن کر دیے تو یہ جرم نہیں ہے؟ نہیں میری بات سنیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں باندھ لفافوں کے اوپر جو سائن کیے ہوئے ہیں، کروانے والوں کو پکڑا جائے، وہ تو سارا وہ خود بگوڑا ہے یہاں پہ. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ شہزاد اکبر چونکہ یہاں پہ ہے، این سی اے کو اس نے غلط اکاؤنٹ دیا، تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان برطانوی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں کانٹیکٹ کرے اور وہ ان کو بتائے کہ یہ جو ان لوگوں نے کک بیکس لے کے اس بندے کا وہاں پہ جرمانے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے ہیں. سر ملک ریاض صاحب بھی مفرور ہیں، ان کو پکڑیں گے؟ ملک ریاض صاحب دبئی بیٹھے ہیں جی، انشاءاللہ جب باری آئی تو بچنا ہی کسی نے نہیں انشاءاللہ تعالی. اپنا خواجہ صاحب نے بالکل سٹیٹمنٹ دی اور آپ کے سامنے وہ مطلب اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ نہیں دوستیاں بھی تو ہے نا بہت سارے لوگوں سے ان کی، تو یہ نہ ہو کہ پھر وہ جن کی ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو، ہمیں سے کیا، ہم لوگ تو نہ اس کے بینیفیشری ہیں، اور جو جن کی دوستیاں وہ ان کی ترجمانی بھی تو کر رہے ہیں نا. تو اب آپ کی طرف سے ہاشمی صاحب آپ کی طرف سے مذاکرات پھر ختم ہے جی؟ پی ٹی آئی نے تو بول دیا جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے. لاسٹ چیز دیکھیں، پی ٹی آئی والوں ملک ریاض کا آپ کو ایک بھی کوئی جو نا آپ کو نمائندہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، ماں سوائے پی ٹی آئی والے سارے اس کے نمائندے بنے میں فری میں. نہیں ملک یہ تو آپ نے بڑی بات کر دی. نقوی صاحب، ملک صاحب سے کیا ہے، آپ کیا نمائندگی کریں گے ان کی؟ ابھی تک تو میں نے نقوی صاحب سے مجھے نے سنا نہیں ابھی تک انہوں نے کہ ان کی تعریف کی ہو. میں اس کے ان سے کچھ دو چار جواب پوچھے اگر سوال ہو جائے. پہلی چیز، ملک ریاض کو فائن کیوں لگا تھا کہ انہی نے زمین جو تھی سستے داموں لی. کس سے لی؟ گورنمنٹ آف سندھ سے، میرین ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ملک ریاض کو تو سزا ہو گئی 460 ارب روپے کی. گورنمنٹ آف سندھ میں جس نے زمین دی تھی اس کو کیا سزا ہوئی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے انویسٹیگیشن کیسے شروع کی؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک پراپرٹی جو 8 ملین پاؤنڈ کی خریدی گئی تھی وہ کچھ عرصے کے بعد 50 ملین پاؤنڈ کی بیچی گئی. غلط فیکٹس ہیں جی. اتنا بڑا فرق نہیں آ سکتا. اس پراپرٹی کے مالک کون تھے؟ اچھا جی جواب لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے. حسن نواز نے بڑی تھورو قسم کی انویسٹیگیشن کی تھی، اور میری بات سن لیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. این سی اے نے بڑی تھورو قسم کی انویسٹیگیشن کی تھی. اس میں 2 لوگ جو نا انویسٹیگیشن میں انڈر ٹرائل تھے. ایک جو ہے وہ شریف فیملی تھی اور ایک ملک ریاض تھے. ملک ریاض کو انہوں نے گلٹی ڈکلیئر کیا اور ایٹ دا سیم ٹائم شریف فیملی کو کلین چٹ جو نا انہوں نے دی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں نقوی صاحب کا، وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک ہی کیس میں اگر برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پہ بابا رحمتہ نہیں بیٹھا ہوتا، جہاں پہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اگر 100 سال پرانا بھی مجرم ہوگا اس کو پکڑا جائے گا، اگر وہاں پہ اگر ایک بندے کو سزا ہو رہی ہے اور ایک ہی کیس میں دوسرے کو نہیں ہو رہی تو اس کو کلین چٹ ہے. وہ
تو میں نہیں آپ جی، کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس آپ کے رونگ کس طرح سر، رونگ کس طرح بتائیے گا؟ سے آپ اس چیز کا اقرار آپ کر رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، کہ یہ نہیں بات غلط نہیں غلط کہہ کہہ رہے، رہے. لیکن انویسٹیگیشن ہو رہی میری ہے نا، بات دو آپ بندے لے ہیں نا، لیجیے نا جواب. اگر اب دونوں بندوں جواب لے کا لیجیے. رونگ کس طرح ہے؟ اب آپ نے مجھے رونگ کس طرح ہے؟ انٹرویو کیا رونگ تھا، کس اب طرح ہے؟ مجھے بھی جواب دینے کا حق ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک کو سزا ہو جائے دوسرے کو نہ ہو، تو یہ دنیا کی کون سی کلین چٹ پہ بات کر لیتے ہیں سر، میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. جی نقوی صاحب. ہاں جی. ارے بھائی جان اس کا جواب لے لو، جواب لے جواب لے لو، جواب لے لو. جواب ملک کوئی بھی نہیں ہے ریاض نقوی کے صاحب، یہ آپ کا اعتراف ہے، یہ آپ کا کہنا کہ ایک ہی کیس میں آپ اگر ایک جواب بندے تو کو لے سزا لیں. ہو رہی ہے دوسرے کو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو ارے وہ اس میں دے تو لو اچھا جواب. اس کا ہاشمی صاحب جواب آپ کا تو پوائنٹ لے آف ویو آ لو. گیا. نقوی صاحب کا جواب دے دیجیے، پھر حسن مرزا صاحب سے لاسٹ میں پہلی پوچھوں. چیز، حسن نواز شریف نے خود اپنی زبان سے کہا یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، یہ میری بہن کی ہے، میرے ابا کی ہے، ہم کرائے نقوی پہ صاحب رہتے فیکٹس ہیں. کو ڈسٹورٹ نہ ایک کریں، منٹ، یہ وہ والی ایک پراپرٹی منٹ نہیں ہے، یار، یہ آپ اور والی جواب لے لو، پراپرٹی ہے، یہ آپ اور جواب لے پراپرٹی لو. ہے، ون ہائٹ پارک ہے، یہ وہ پراپرٹی نہیں ہے. ارے خدا کا بھائی خوف کریں، ابھی یہاں پہ لے بیٹھ لو، کے آپ کو ابھی اگر نہیں جواب، نالج ہے تو ابھی نہ چیزوں جواب. کو حقائق کو روڈ ارے مروڑ کے پیش کریں. یہ ون ارے ہائٹ جواب پارک ہے، لے لو، تو یہ وہ والی جواب پراپرٹی لے لو. نہیں ہے. اس کے بعد نہیں، اس یہ کے بعد پراپرٹی وہ ہے ہی نہیں. آپ ارے کس کے اوپر بھائی بنا میں کے تو بیان یہ کر رہے ہیں؟ جانتا دیکھیں ہوں یہ آج تک اگر اچھا آپ اس یہ پر کہیں اس گے پر آپ غلط بیانی کر کے نقوی یہاں پہ. صاحب اچھا ہاں جی. یہ اس کا بھی مختصر جواب دے کے اور یہ بتا دیجئے کہ اب آپ کی پارٹی ان 8 کی فروری کو احتجاج کا اعلان کیا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، اب احتجاج ہوگا. مذاکرات بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا اگر انہی نے شرائط پوری کر دی. یہ تو ہمارا یوم احتجاج منانا ہمارا حق ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اس دن. اس میں کون سی ہے؟ کیا مجھے اجازت نہیں دیتا آرٹیکل نہیں تو 15، 16، مذاکرات آپ کہہ رہے 17 ہوں گے. مذاکرات اگر انہی نے ہماری شرائط پوری کر دی تو کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ تو نہیں مان رہے نا سر، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، کل تو ظاہر اجلاس ہے. جی تو پوری کر دے. اگر انہیں کہیں انہی آپ احتجاج ہی نے، کریں، بندے تو ان کے پاس نکلتے نہیں، کرائے کا خوانی لے کے وہاں پہ آتے ارے ہیں. بھائی تو انہیں کہیں آپ آپ نے احتجاج ہی پورا کریں. ملک کیوں بند کر پورے دیتے ہو؟ ملک میں سے ایک ارے لیڈرشپ جو آپ ہے وہ کنٹینر جب وہاں پہ نکلی ہے. 250 کروڑ مجھے روپے انہیں کے کہ 10 کنٹینر اپنے ایم لگاتے پی ہو، ایم این اے گنوا کہتے دیں لوگ نکلتے جو نہیں ہیں. لوگ وہاں پہ بشرا بی بی کے ساتھ وہاں اچھا ریلیشن یہ کرتے ہیں، آپ مطلب نقوی صاحب 10 بندے یہ جو نوٹیبل کرا دیں. مسلسل کہا 10 جاتا زیادہ ہے نہیں، کہ جی 10 بندے صرف بندے آتے ہیں کے پی کے ایک سے، جگہ تو وہ لوگ ہی نہیں سرکاری ہیں وہاں پہ. ملازمین آتے ہیں، پورے باقی تو پنجاب کوئی سے نہیں ہے، ایک سندھ بندہ سے نہیں نہیں جا رہے نکلا، لوگ. ارے بھائی تو کوئی سڑکیں سندھ کھول سے نہیں دینا، نکلا، کوئی سارے ٹی بلوچستان وی سے کو نہیں نکلا، اجازت دیں، ایون کے پی دکھائیں کے کے سب لوگ کو، بھی نہیں نکلے. ساری دنیا کرائے کو کی نظر حمایت آئے. وہاں سے لے کے آئے تھے. ان ساری کی اپنی لیڈرشپ ہماری وہاں پہ وہ نہیں بند نکلی. کر دیتے ہیں. مسلم ٹوکر بھی نہیں وہاں پہ پہنچے. یہاں پہ مجھے 10 بندے گنا دیں جو انہوں نے 26 تاریخ والے دن جو وہاں پہ جو جلسی کی ہے، 10 نوٹیبل بندے جو پی ٹی آئی کے وہاں موجود تھے. چلے میں گنتا ہوں. نمبر 1 جی بتائیں نا، نام بتائیں، 10 بندوں کے نام ارے بتائیں. بھائی میں خود موجود تھا، نقوی صاحب بھی علی خود امین موجود تھے. گنڈوپور موجود تھا، عمر ایوب موجود تھا. 10 نہیں، میں تو آپ کو ہزاروں کی ویڈیو دکھاتا ہوں. آپ اور نے سر جی آنکھوں پہ سارے سیاہ وہاں پہ چشمہ سجے لگایا کھبے ہوا ہے کھڑے ہو کے اور جو آپ کی ٹانپیں ٹانگ رہی ہیں. اس میں وہاں ہمارا تو کوئی میں نے مسئلہ 10 نہیں کی ہے. بات کی نا، ان کے پاس 8 میں کے بعد ہزاروں کے لیے شروع ہو دکھاتا جائیں ہوں. گی. میں آپ کو تو ہاشمی صاحب اب ہوگا کیا؟ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ حسن مرتضیٰ صاحب جی جی سر، اب آپ کے تعلقات بھی، آپ سے مراد آپ کی پارٹی کے تعلقات بھی اس قسم کے رہ گئے نون لیگ سے کہ شکایتیں آپ بھی مسلسل کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ہمیں خبر تو یہ آئی تھی کہ اب معاملہ سارا میاں صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، بڑے میاں صاحب کے سامنے، نواز شریف کے سامنے. ایسا ہی ہے سر؟ سوری یہ ذرا ریپیٹ کیجیے گا جی. سر میں نے کہا آپ لوگوں کی جو شکایات تھیں، جو طے ہوا تھا وہ نہیں ہو رہا نون لیگ سے، تو اب کیا یہ معاملہ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو ہمارا پارٹی کا جو ایک حمایت ہے یا ایک اتحاد ہے سو کالڈ، ہم اس میں یہ تو ڈسکس کرنے والی چیز نہیں ہے. یقیناً ہمارے اگر تحفظات ہوں گے تو ان کی قیادت کے وہ دور کرنا فرض بنتا ہے. ہم ان کے حمایتی ہیں، اگر وہ دور کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اس پہ ہم جب فیصلہ کریں گے وہ سارے ٹی وی چینلز بھی ہوں گے اور سارا میڈیا بھی ہوگا. تو کب تک سر صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوگا؟ نہیں، صبر تحمل تو یہ کوئی میڈیا ہاؤس تو ہے نہیں جو 1 منٹ میں صبر ختم کر دے گا. سیاسی جماعت ہے، سیاسی وابستگی ہے، یہ سر سیاسی وابستگی ہے یا مفادات ہیں؟ جس حد تک ہو سکا. سر مفادات ہے یا کسی کے کہنے پہ آئے اور کسی کہنے پہ جانا ہوگا؟ سیاست دان مفادات کی سیاست نہیں کرتے، وہ نظریات کی کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نظریات کی سیاست کرتی ہے. اگر ہم نے مفادات کی کرنی ہوتی تو شاید یہ
इतनी लाशें हमारी ना होती। नहीं सर, मैं ये इसलिए सवाल कब्रिस्तान किया ही कि हमारा मफादात शहीदों नहीं का है, नज़रियात हैं, तो नज़रिया सामने रखा होगा ना आपने। पंजाब में इस साथ देने में नून लीग से फ़ायदा होगा। नहीं देखें, ये सारी चीजें जो हैं ये एक आखिरी 2 मिनट में डिस्कस नहीं हो सकती। इस पे आप प्रोग्राम अगर रखना चाहें तो वो रख लें, इंशाल्लाह ताला हम बैठ के बात करेंगे। वो बड़ी तफसील से होने वाली चीजें हैं, वो खबर बनाने की हद तक तो नहीं हो सकती। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि से इजलास में भी बड़े फट पड़े हैं आपके लोग, और साफ कहा है उन्होंने कि जी देख लीजिए पंजाब में हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। पीपल्स पार्टी सुकड़ के सिमट के सिंध तक आ गई है, तो ये ना हो कि मजीद नुकसान हो आपको। इंशाल्लाह ताला जी हम कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान ना हो। बाकी तो फिर सारे ही सियासत कर रहे हैं और सब ने अपनी अपनी सियासत करनी है। TMLN ने पंजाब के अंदर हमें मजबूत तो नहीं करना, ना ही वो करना चाहेगी, ना ही उसे करना चाहिए। और आपकी मजबूरी है मुल्क के मसीतर मफाद में साथ चलना। शायद आप तो तंजन कह रहे हो और हकीकत तो यही है। आज जो वक्त है उसमें जरूरत है कि कंसेंसस के साथ बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। ये किसी भी यानी हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं वो खुश हैं नून लीग के इस रवैये से। मैं उनसे ये तवक्को करता हूं कि वो ये रवैया रखेंगे। खुशी मेरी है या नहीं है वो बात का मसला है, लेकिन मुझे उनसे इसी चीज की तवक्को है जो वो कर रहे हैं, और होनी भी यही चाहिए। आपके तवक्कुआत तो इसका मतलब पूरे उतर रहे हैं? जी, मेरी तवक्कुआत तो पूरा उतर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राशिद हाशमी साहब, फिरदौस नकवी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम गुफ्तगू। मेरे 3 मौजूद मेहमान के आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। बोलने के बाद